اور آج ہم بات کریں شادی کی تیاریوں کے حوالے سے, پروسیجرز کے حوالے سے جو کہ لوگ لے رہے ہیں. اب کچھ ایسے میں پروسیجرز جاننا چاہتی ہوں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ جی فیشلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چلے جی باڈی مساج ہو رہا ہے, اپٹن لگایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی باڈی کی اسکربنگ ہو رہی ہے, اور کیا کہتے ہیں ہاٹ آئل مساج بھی ہو رہا ہے. تو اس کے یہ تو ہم وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. جیسے میں بریک پر جانے سے پہلے کہی تھی نا کہ آج کل کے مرد حضرات خود اپنی بیگمات کو لے کے جا رہے ہیں, یا کچھ مرد حضرات بھی آ رہے ہیں کہ جی میری بیگم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تمہیں. تو یہ مجھے پروسیجرز بتائیں, یہ کون کون سی پروسیجرز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کنڈکٹ کیے ہیں؟ Like for example, I would start from my space. I don't know whether یہ station is appropriate to talk about it or not. ہم نے recently ایک چیز پہ کام کرنا شروع کیا, and that was intimate areas جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی. فیس وغیرہ کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن انٹیمیٹ ایریاز جو ہوتے ہیں جیسے آپ کے آرم پٹس ہو گئے, جس میں آپ کی ہائیجین بیسکلی ایگزیکٹلی آ جاتی ہے, ان جگہوں کو یوزولی وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں وہ بائی پاس کر جاتے ہیں, رائٹ, کہ ایکسپوز نہیں ہے. لیکن واٹ آئی فیل لائک کہ دیٹ از دا, اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اسپیسیفکلی, رائٹ, سو یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں بھی آپ کو ہائیجینکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. بیڈ اوڈر آتا ہے آپ کو آرم پٹس میں سے, رائٹ. بعض لوگوں کو سویٹنگ کی وجہ سے اس کے لیے بوٹاکس یوز کیا جاتا ہے فار سویٹ مسل, ناٹ ٹو اوور پروڈیوس دا سویٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیر آر فیشیلس دیٹ وی ڈو اسپیسیفکلی فار انٹیمیٹ ایریاز, اور اس میں انٹیمیٹ لائٹننگ بھی ہوتی ہے وداؤٹ بلیچنگ, اینڈ دیٹ ٹو گیوز اے ویری گڈ ریزلٹ ان اے لانگر رن. ریگولر پروسیجرز کرنے کے بعد ہینڈز آن ہی ہوتا ہے, لیکن اٹ گیوز بیوٹیفل ریزلٹس. مینز لائک آئی ہیو سین فیمیل کلائنٹس, جب آپ فیشیل کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو obviously جب آپ دیکھتے ہو تو یہ والا ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے بڑی عجیب سا, جیسے ہم سن بھی رہے ہیں تو ہمیں ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ یہ بات سنیں. ایگزیکٹلی, بیکاز واٹ آئی فیل لائک ہمارے یہاں نا ہم چیز ہر چیز کو ہم ٹیبو پہ لے جاتے ہیں. ٹیبو پہ جانے کی بات نہیں ہے, جیسے آپ ہائیجین پہ بات کرنے کی بات ہے نا, ہائیجینکلی آپ بات کریں. اب فار ایگزامپل نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ آئی فیل لائک ان چیزوں کے بارے میں بھی بینگ, اگر آپ برائڈ ہیں یا گروم ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے یہ چیز کرا لینی چاہیے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اگر آپ کے پاس بغلوں میں سے بدبو آ رہی ہوگی تو آپ تو میرے پاس سے یوں اٹھ کے چلی جائیں گی. میرے خیال سے صرف یہ نہیں کہ برائڈ اینڈ گروم میں آپ کو ویسے بھی نا بڑا خیال رکھنا چاہیے. لیکن میں شادی کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی تھی. In this hygiene also is laser hair removal. Exactly. So if you do laser hair removal for especially underarms, that also helps with hygiene a lot. And that's میں اس چیز پہ بات کروں گی کہ ایک اور چیز جس پہ کہتے ہیں نا کہ اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں تو اچھا ہوگا, از لیزر ہیئر ریموول. آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگز آئی ڈیڈ فار مائی سیلف اور مائی ڈاٹرز, بیکاز یہ جو کنٹینیوس ہیسل آف ویکسنگ, ان گرون ہیئر اینڈ اسٹرابیری لیگز اینڈ ان سب سے آپ سیو ہو جاتے ہیں, اینڈ ہائیجینکلی اٹ از امیزنگ. آپ سب ڈاکٹرز بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے؟ بالکل. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈارکر ایریاز بھی لائٹن ہو جاتے ہیں, آپ کی سویٹنگ کم ہو جاتی ہے, آپ نیٹ اینڈ کلین رہتے ہو. اور آئی ایگری کہ اگر جن کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ بوٹاکس کرا لیں, کیونکہ وہ جو بالکل ایک راؤنڈ پیچ بنتا ہے دیٹ گیوز اے ویری انپلیزنٹ لک. مجھے پتا ہے ایج کیا ہے, آئیڈیل ایج کیا ہے اگر ہم لیزر کی بات کریں تو؟ 14 اسٹارٹ آفٹر آئی تھنک لیزر میں جو لیزر میں ہوتا ہے کہ یو پہ ہی جائے, 18+ پہ جائیں. لیکن جیسے ہی آپ بچیوں کے سائیکل اسٹارٹ ہو تو آپ فوراً اسٹارٹ کرا دیں, اس سے پہلے کہ آپ اسے لیزر یا کسی اور دوسری چیز پہ لے کے جائیں, آپ سائیکل کے فوراً بعد اسٹارٹ کرا دیں تاکہ اس کو یہ ہیسل ہی نہ ہو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آج کل لڑکیاں کری جو فیس کو وہ شیڈنگ کرنے والا ہے, مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. اس کے بعد میں نے بہت سارے پیشنٹس کو بریک آؤٹس کے ساتھ دیکھا, ڈی پیگمنٹیشن, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی اسکن کی لیئرز بھی اتر رہی ہے. وہ آپ کو انسٹنٹلی تو بہت گلوئی لک دیتا ہے, بٹ دیٹ از ان اے لانگر رن دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایز اے فیشلسٹ یہاں پہ میں شاید ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سیم, آئی ول ناٹ ایگری ود میں وہ تھوڑا کروں
It also depends upon گھر میں کرنے میں اور ایک پروفیشنل کے پاس کرنے میں زمین آسمان پروفیشنل میں بھی آپ کہاں جا رہے ہیں, وہ کیا ٹول یوز کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. فار ایگزامپل میرے پاس جو آتے ہیں, لائک میں ڈرما پلیننگ کرتی ہوں, آئی ڈو اینڈ آئی سیل اٹ ایز ویل. دیٹس مائی, بیکاز میں بلیچ نہیں کرتی, آئی آنیسٹلی سے دیٹ, کیونکہ بہت سارے سیلونز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیچنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کرتی. پلس بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ ہیں جو وائٹننگ ان گلوٹاتھائن کرتے ہیں میرے پاس, اور میں لیزر بھی نہیں کرتی, دو آئی ایم اے لیزر ٹیک بٹ آئی ڈونٹ ڈو لیزر. I do derma planing and I do it professionally. Scalpel blades جو ہوتے ہیں اس کا بلیڈ ہی الگ آتا ہے, 10R کا تو بلیڈ ہوتا ہے, اس کا مارکیٹ میں ملتا ہے, اس لیے بیبلڈ ہوتا ہے وہ. بچیوں نے گھروں پہ خریدتے, بچیاں خود کر رہی ہیں. ایگزیکٹ, وہ ٹنکل ریزر ہے, وہ اس لیے وہ یہ کرتے ہیں, ڈرائی شیمپو کرتے ہیں, ڈرائی پیسٹنگ شیمپو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ریزن اگین وہی والی بات آ گئی. کل ہی میں کسی کی بات پڑھ رہی تھی کہ مارکیٹنگ جتنی بجٹ کے ساتھ آپ کو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک پہ دکھتی ہے نا, وہ چیز اتنی ہی ہائپ میں سیل آؤٹ بھی کر جاتی ہے. اور اس لیے بات وہی آ جاتی ہے, ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن لیک کرتی ہے ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں. اگر آپ صحیح طریقے سے ڈرما پلیننگ پراپر ایکسفولیٹ کلینزنگ کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ پراپر اسٹروکس کے ساتھ اگر آپ ایکسفولیشن کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کوئی اور ہارش کیمیکل یوز نہیں کر رہے, دین یو ول ڈیفینیٹلی سرٹنلی یو ول نیور ہیو این انگرون, اور آپ کو کبھی بھی ایکنی نہیں نکلے گی. آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ سنس پاسٹ 7 years. میرا کبھی بھی کلائنٹ کو ایکنی نہیں ہوئی. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایکسفولیشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہی بات ہے نا کہ اگر بچیاں گھر پہ ڈیلی بیسس پہ کر رہی ہیں, تو دیٹس وین یو آر اوور ایکسفولیٹنگ. لیکن جو ڈرما پلاننگ آپ ایک اسپا میں یا سلون میں آ کے کرواتے ہیں ایک سرٹن ڈیز کے بعد, تو پھر تو آپ کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لڑکیوں سن لو, یہ جو روز ہر 3 دن بعد اپنے چہرے کو کر رہی ہوں, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ کچھ انفلوئنسرز دکھاتے ہیں کہ میں میک اپ سے پہلے کرتی ہوں, میرا میک اپ گلائڈ کرتا ہے. کیا ہوتا ہے پھر میک اپ اندر گھس رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈیڈ اسکن اتاری, آپ سیرم لگائیں اس کے بعد. میں نے ہدا کو دیکھا ہے, لوگ ہدا کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہدا کی ٹیم یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے اپنا فیس جو ہے اس کو ڈرما پلیننگ کرتی ہے اور اس کے بعد میک اپ شروع کرتی ہے. آئیڈیلی آفٹر ڈرما پلاننگ 48 to 72 آورس کا ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی میک اپ اپلائی کرنے کے لیے, بیکاز جب آپ کی ایکسفولیشن ہو گئی ہے, اگر آپ نے سیم تھنگ جیسے شیلا نے کہا, ایگریڈ, اگر آپ اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی کلینزر لگاتے ہیں, اس کو اچھی طرح کلینز کرتے ہیں, اینڈ دین یو اپلائی سیرم, دین آپ کا اسکن بیریئر سسٹم بہت اچھا ڈیولپ اچھا ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں یہ سب چیزیں فالو کرتے, جیسا ابھی یہ بتائیے ٹک ٹاکر نے کہا یا انفلوئنسر نے کہا, آپ نے نکال دیا اسکن جو ہے وہ گلو کرنا, اور آپ نے میک اپ کر لیا, دین آپ کا اسکن بیریئر لگا لیا. فار ایگزامپل برائڈل سیزن ہے, میرے پاس جو برائڈز آتی ہیں میں ان کو اسپیسیفکلی بتا دیتی ہوں کہ بھائی اگر آپ نے برائڈل فیشیل کرانا ہے, اٹ ہیز ٹو بی منیمم آف 12 days بفور, اور اگر اس میں ڈرما پلیننگ بھی ہوگی تو مجھے 12 دن ہی چاہیے, تب تک تو میرے بال آ جائیں گے. میں نے کہا میں تو پہلی بات تو یہ اول میں بالوں کے لیے کر نہیں رہی, میں اسکن کو ایکسفولیٹ کر رہی ہوں, مجھے 3 دن چاہیے آپ کی اسکن کو ہیلنگ کے لیے. کوئی بھی فیشیل کراتے ہیں, کوئی بھی ایسٹیٹیکل پروسیجر بھی آپ کراتے ہیں, آپ کی اسکن کا ریکوری ٹائم ہے 72 hours. 3 دن تو وہ صرف پروسیس میں لگاتی ہے آپ کی اسکن. تو مجھے بتائیں ویسے ڈرما پلیننگ کے بعد جیسے اگر وہ کہہ رہی ہے 12 دن کا ٹائم, تو ان 12 دن کے درمیان آپ کیا لیزر کروا سکتے ہیں؟ کرا دیں, لیزر کرا سکتے ہیں, اور کولڈ لیزرز آر ویری سیف. اس سے آپ کو کوئی برن ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کولڈ لیزر آر آلویز سیف, یو کین آلویز گو فار کولڈ لیزر, بلکہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. تو بھائی لیزر کے معاملے میں تو جو ہے یہاں سارے متفق ہیں, ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ متفق ہیں کہ آپ لیزر سیف ہیں, بہت اچھے, سیف بھی ہیں, آپ کی زندگی سکون اور آسان میں. اور میں کہتی ہوں بچیوں کے لیے تو آپ اسٹارٹ ہی لیزر سے کریں, ڈونٹ گو فار ویکس, ڈونٹ گو فار اینی ادر تھنگ, نہ ریزر نہ کوئی. ادھر ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ مارکیٹ میں نا دیر آر چیپر لیزر. بہت آئی پی ایل لیزر از ڈفرنٹ. ہمارے یہاں جو ڈائیوڈ پہ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہی تھی, آئی پی ایلز آر ڈفرنٹ اینڈ ڈائیوڈ اینڈ پراپر ادر لیزرز آر ڈفرنٹ. اب آپ کو یہ چیز بھی, اب بہت سارے سیلونز نے لیزرز رکھنا شروع کر دی, 5,000 کی لیزر ہو رہی ہے, 5,000, اور لوگ کلائنٹس کراتے ہیں. فل باڈی کی ہو رہی ہے. نہیں یہ کوئی کافی لوگوں نے تو ڈیل بھی لگائی ہوتی ہے, باڈی اینڈ ہینڈ 7,000. آنیسٹلی ایسا تو ہوتا نہیں. ایک بہت بڑا فیمس لیزر سینٹر ہے, وہ 10
सेशंस देते हैं आपको फुल बॉडी लेजर के, उसके साथ एक हाइड्रा फेशियल आपको फ्री हो जाता है। वो जो 10 सेशन होगा वो 10 सेशन में कितने Actually, what happens is the IPL machine is much cheaper, but it will not give you the result because IPL is like Intense taking. pulse lightning. Yeah, no. If I give you एक regular person को explain करना चाहूँ तो वो पैनाडॉल है, IPL है ना पैनाडॉल है, लेकिन डायोड लेजर जो है ना इज योर एंटीबायोटिक, इट विल गो एंड अटैक द रियल कॉज ऑफ हेयर. सो एस्थेटिक क्लिनिक्स लाइक ओके रेंट्री पे भी होता है, बट देन वी हैव एन एस्थेटिशियन हु इज प्रॉपरली ट्रेन्ड टू डू लेजर बिकॉज यू कैन बर्न स्किन. इवन दो हमारे पास भी जो डायोड लेजर है इट्स विद अ कूल टिप, ठीक है, तो वो बर्न नहीं करेगा, बट ऐसे ऐसे लोग बैठे जो इससे भी बर्न कर देते हैं. I have people coming to me and showing me burns क्योंकि वो कूल टिप बर्न भी हो जाता है ना. इसी उसमें देखिए हम एक प्रॉपर वर्कशॉप कराते हैं जो कल हमारी स्टार्ट हो रही है साउथ सिटी हॉस्पिटल में, सिर्फ प्रॉपर MBBS एंड BDS डॉक्टर्स में. एंड डॉक्टर साहिबा के जो हस्बैंड है ही इज प्रॉपर सर्टिफाइड लेजर ट्रेनर. वो लेजर की ट्रेनिंग्स देते हैं प्रॉपरली, कि लेजर टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह लेजर हैंडलिंग करनी है, कौन सा लेजर लेना है. डॉक्टर्स को भी सिखाना होता है हमें कि लेजर लेनी किस काम के लिए कौन सी है. इट इज नॉट लाइक कि जी आपको चीज आके आपने खरीद ली. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, लाहौर के एक बहुत बड़े एक डॉक्टर्स हैं, मैं अक्सर वो सुनती हूँ कि उनके पास कराची से लोग जा रहे थे. मैं जब लाहौर में रहती थी तो मैं तो फेस का लेजर कराती थी, मेरी फ्रेंड लेजर कराती थी, मैं भी चली गई. ठीक है. तो उन्होंने मेरी गर्दन से मेरी स्किन जला दी. हाँ, वो इतना अच्छा उनके साथ हिसाब ये होता है कि उनके पास रात 1-1, 2-2 बजे तक मैंने क्रिकेटर्स देखे हुए बैठे होते थे क्योंकि पास टाइम होता था. तो वो और जब आपका लेजर हो रहा होता था, समझ गए ना आप, समझ गए. तो जब लेजर हो रहा होता ना तो साथ में उनकी एक पेशेंट बैठा हुआ था, 3 और सामने बिल्कुल सामने बैठी और वो कमरा बंद है, बाकी सारे बाहर बैठे हुए. डॉक्टर साहब आराम से घंटा लगे खाना खा रहे, फोन पे बातें कर रहे, लड़कियां बेचारी लड़के भी वेट कर रहे थे. तो उन्होंने ना मेरी स्किन जला दी. और मैंने जब उन्होंने कहा तुम ख्याल नहीं रखती ना तो तुम्हारा इस जल्दी, मैंने कहा मैंने ख्याल है आपने मेरी स्किन चला दी. उसने मुझे ऐसा लेजर से डराया. फिर जब कराची आई तो मैं हेयर रिमूवल के लेजर जो कराती हूँ, लेकिन वो उसने जो मेरी स्किन जलाई वो अभी तक उसका निशान रह गया है. तो आप ये जरूर देखें कि भाई एक तो आप, और जब शुरू से कुछ लोग वो कहते हैं, कुछ लोग खुद कहते हैं कि जी आप ना इंटेंसिटी बढ़ा दें ताकि जितना इंटेंसिटी हो उतना. अच्छा, अब उधर में कुछ प्रोसीजर्स की जो बात करी थी वो मैं आपसे बिल्कुल मैं यही ऐड ऑन करती हूँ कि अदर देन लाइक द फेशियल थिंग जो हम वैसे ही करते रहते हैं, जो चीजें अब नई आ चुकी हैं और लोगों को वैसे कुछ को नहीं पता और चेंज हो गई हैं. जैसे आई एम एन एक्सपर्ट इन स्माइल मेकओवर, हॉलीवुड स्माइल मेकओवर आपने सुना होगा, एवरीबॉडी वांट्स इट. और जिसके लोग टर्की से जा के चले जाते हैं, लोग 3,000 पाउंड के लग रहे हैं दांत. हाँ, और उन्हें जी टिकट्स भी मिल रहा है. आया सोफिया भी दिखा देंगे आपको, इसमें घुमा देंगे टर्की. बात बिल्कुल सही है. यू नो ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में होता है ये और बहुत अच्छा होता है. और मेरे पास अब ऐसे ही होता है कि जैसे पेशेंट्स आ गए, अच्छा जी यूके से आए हैं जी, मैं बस अभी पहुंचा हूं तो अभी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने क्या करवाना है जी, शादी है तो क्या करवाना है, स्माइल मेकओवर करवाना है, पहला काम ही ये करवाना है. स्माइल मेकओवर में क्या होता है? अच्छा, अब ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा दुल्हन को भी काफ़ी दफ़ा वो तैयार हो गई हैं और वो अपना जो है ना तस्वीरें खिंचवा रही हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर से कहेंगी नहीं देखिए हंसते हुए मेरी पिक्चर मत लइएगा, या मेरे दांत नहीं नजर आने चाहिए, हंसते हुए बस मेरी मेकअप नजर आना चाहिए. पता है यहाँ मसला यही होता है कि स्माइल मेकओवर्स में आपकी तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. जैसे कि आपका अब काफ़ी लोगों की जिसे हम कहते हैं ना फ्लैट लिप्स हो गए या इनकॉन्स्टेंट लिप, लोगों के कुछ के रिवर्स लिप लाइन होती है. हंसते हैं तो ऐसे हंसेंगे नहीं, उस तरीके से हंसेंगे, या फिर रिवर्स जिसको हम कहते हैं. उसके बाद फिर आपके आते हैं गम्स आते हैं. गम शो कितना है, ठीक है, हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम्स विजिबल हो रहे हैं, लेकिन गम्स का कलर भी अच्छा नहीं लग रहा, साथ में गम्स की विजिबिलिटी अच्छी नहीं लग रही है. और कुछ ऐसा है, बल्कि काफ़ी एक्ट्रेसेस को मैं देख रही होती हूँ कि इतना बुरा स्माइल मेकओवर हुआ है क्योंकि पता ही नहीं है, बोटॉक्स, लिप फिलर सब कुछ लगा दिए, दांत इतने बड़े बड़े लगा दिए, विनियरिंग इतनी बुरी नजर आई है कि हमें कॉन्टोर्स नजर आ रहे हैं कि विनियर लगा है, एकदम आपको चक्की काट सीरियसली बड़े नाम में से देखे कि इतना बुरा कि जब वो स्माइल कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा. और कुछ लोगों का ऐसे विनियर्स लगाए हैं कि जब स्माइल कर रहे हैं तो आप ये जो बेसिकली ये जो हमें अंदर इसको हम बकल कॉरिडोर्स कह रहे होते हैं, इतना नजर आ रहा है स्पेस में. और फिर लोग आते हैं कि बोलते हुए जो है ना, ये जिसको बकल फैट भी कहते हैं, जो अक्सर जो एक्ट्रेसेस ने रिमूव भी कराया वो, तो वो ये वाला फैट होता है. ये हमारा ये जो चीक होता है ना, जब आप हंसते हैं तो ये जो एरिया नजर आता है आपको, इसको हम कहते हैं बकल कॉरिडोर्स. अंदर से हंसते हुए जो आपको एरिया नजर आता है जहाँ पे दांत नहीं है,
تو لوگ نا پھر اس کی کریکشنز کرواتے ہیں. اور اب تو شادیوں میں بہت ان ہو گیا ہے کہ ہم ہنستے ہوئے پہلے اچھا لگے, کیونکہ شادی کے بعد دلہن نے جب میک اپ اتارنا ہے تو نظر کچھ ظاہر بات ہے آپ کے چہرے کے فیچرز ہی آنے ہوتے ہیں نا, تو اس میں پھر یہ چیز سب سے پہلے کروانی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نے لپ فلپس کرانے ہیں, فلر کرانا ہے, جو بھی بعد میں. کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ اگر میں یہ اسمائل میک اوور کی بات کروں؟ ترکی سے تو خیر ہاف سے بھی کم ہے, جہاں پہ واقعی لوگ جاتے ہیں کروانے. بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے گمس شو ٹھیک ہے, اور کیونکہ اگین سارا ہم لوگ سافٹ ویئر پہ ڈیزائن کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے جیسے ہم نے سافٹ ویئر پہ سارا ڈیزائن کر لیا اور اس کے بعد کانسینٹ آپ کی طرف سے مل گیا, ہاں مجھے تو ایسے ہی دکھنا ہے اور میں یہ بالکل اچھی لگ رہی ہوں, کیونکہ ہم بیسکلی ساری پروفائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ یور ٹیتھ, یہ آپ کی ساری پروفائل ہے, آپ کا ناک, آپ کی آنکھ, آپ کا چہرہ, آپ کا جو کیسا ہے. اور اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز پہ ہم لاک کرتے ہیں اور ہم نے آپ کا سارا کانسینٹ اور سارا کچھ آپ کو بتا دیا, اینڈ اس کے بعد پھر خرچہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر سپوز ونیئرنگ ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو اتنے خوبصورت ونیئرز آ گئے اور بہت زبردست, جو کہ آپ ایون جس کا مٹیریل بھی باہر سے اب بن کر آ رہا ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے پر ونیئر آپ اگر آپ رینج کریں نا تو 20 سے لے کے 50,000 ہے پاکستان میں, باہر چلے جائیں تو $1,000-2,000 سے شروع ہوتا ہے. تو لوگوں کے لیے ظاہر بات ایک آسانی ہے. اور یہاں پہ ہم دانتوں کے علاج کے لیے تو میں خود دیکھ رہی ہوں, میرے تو اپنے ماموں آسٹریلیا سے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو آپ اگر ونیئرنگ کروا رہے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی انالیسس نہیں ہوا, کوئی بھی فیشیل انالیسس نہیں کیا اور صرف اٹھا کے ونیئر لگا دیا.